اساتذہ کرام اور ہمارے طلباء، آج جو یہ الوداعی تقریب منعقد کی گئی ہے، اس میں ہمیں کچھ بولنے کا جو موقع ملا ہے، اس میں ہم ان بچیوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو اس ادارہ کو چھوڑ کر اب جانے والی ہے، یعنی کہ ان کا جو میٹرک کا ایگزام ہے، امتحان ہے، وہ 17 فروری سے ہونے جا رہا ہے۔ اب وہ یہاں سے پاس کر کے اچھے نمبر سے جائیں، ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں اور انہیں یہ بات بتاتے ہیں کہ جو ایگزام کے کچھ رول ہے، کچھ طریقے ہیں۔ ایگزام آپ کا 2 طرح سے ہوگا۔ ایگزام میں جو کوشچن آتے ہیں، مظفر صاحب کو بلانا چاہوں گی کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی خاص باتوں سے ہمیں نوازیں۔ الحمد كله ولك الشكر كله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يخشى الله بعباده العلماء. صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نگر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نگر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراشا جائے۔ محترم حاضرین، تمام اساتذہ کرام اور تمام طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم سب الوداعی تقریب میں شرکت ہوئے ہیں۔ ہمارے درمیان سے کچھ بچیاں جو یہاں 10th کلاس میں پڑھ رہی ہے، وہ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی رخصتی ہے، کیونکہ جیسا کہ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا تو ان کا ایگزام بہت قریب ہے، 17 فروری سے ایگزام ہے۔ عزیز طلباء، آپ اپنے اساتذہ سے بہت ساری باتیں سنی اور آئندہ بھی سنیں گے۔ پہلے آپ 10 سال پیچھے جائیں۔ مثلا جب آپ کی والدہ نے اس ادارے میں آپ کا داخلہ کرایا، جب آپ یہاں آئے تھے تو آپ کو بولنے کا شعور نہیں تھا، یہاں تک کہ عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بچوں کو ناک صاف کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ تو اساتذہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو بیٹھاتے ہیں، ان کو صاف ستھرا ماحول بتاتے ہیں اور ان کو طریقے زندگی بتاتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے یہاں رہنا ہے۔ آپ گھر میں تھے تو آپ کس طریقے سے تھے، لیکن جب آپ یتیم خانہ میں تشریف لائی
تو آپ کو کس طریقے سے رہنا ہے وہ آپ کے اساتذہ آپ کو بتاتے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، کبھی نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، کبھی آپ کی واہواہی کرتے ہیں۔ یہ سب آپ کے لیے کرتے ہیں، آپ کو بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک گلشن کو کس طریقے سے سجایا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کو نکھارا جاتا ہے، کس طریقے سے اس کی آبیاری کی جاتی ہے، آپ کے معلمات، آپ کے معلم آپ کو بتاتے ہیں۔ جب آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو ایک کامیاب بچی بنتے ہیں اور اپنا بھی نام روشن کرتے ہیں، اپنے والدین کا بھی نام روشن کرتے ہیں، اور آپ جہاں بھی جاتی ہیں ایک چراغ بنتے ہیں جو جہاں کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کی تعلیم یہاں سے ختم نہیں ہوتی ہے، اب تو یہاں سے آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری تعلیم مکمل ہو گئی، ہماری رخصتی ہو گئی تو تعلیم کو بھی رخصت کر دیں، نہیں، بلکہ آپ تعلیم جاری رکھیں اور خوب محنت کریں، اتنا محنت کریں کہ اپنا بھی نام روشن کریں اور اپنے ادارے کا بھی نام روشن کریں۔ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو میٹرک کے ایگزام میں اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیابی ملے اور آپ کا مستقبل روشن ہو۔ بہت سارے اساتذہ ہیں، باتیں بھی بہت ہیں، آپ کو ان سب کا سننا ہے۔ آپ کے اساتذہ جن باتوں کی آپ کو تربیت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ تھوڑی سی کوتاہی آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اپنے اساتذہ کی ہدایات کو دل جمعی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ قبول کریں۔ آپ یہاں ایک بچی نے یہاں آ کر کے بتائی کہ میں پہلی کلاس سے درجے دہم تک تعلیم حاصل کی۔ میں شکر گزار ہوں بانی ادارہ اقبال صاحب کا اور صدر مدرس صاحب کا، اور اسی طریقے سے ہمارے مشفق محترم اورنگزیب صاحب کا، کہ وہ بچیوں کی اساتذہ کے ذریعے، معلمات کے ذریعے، معلموں کے ذریعے سے بہترین تربیت کی ہے۔ میں بہت خوش ہوں آپ کی تربیت کو دیکھ کر کے، آپ کی تعلیم کو دیکھ کر کے۔ بچیوں نے جو تاثرات پیش کی ہیں ان سے بھی میں بہت خوش ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں جس جگہ بھی آپ جائیں کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ جناب محترم توصیف صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور کچھ باتیں بتائیں۔ سے گزارش ہے کہ آپ جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں فیئر ویل ہے، جو 10th کی بچیاں یہاں سے جانے والی ہے، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، اور ابھی جس بچے نے مجھے دعوت دی ہے اس کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش بس یہی ہے میرا کہ آپ لوگ 1 سے لے کے 10 تک، جیسا آپ نے کہا کہ میں نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے، بہت اچھا لگا۔ یہ ایک ایسی تعلیم کی جگہ ہے جہاں بچیوں کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں ہر چیز کا سوچا ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہاں رہنے کا، کھانے کا، پڑھنے کا سبھی فیسلٹی ملتا ہے۔ پھر بھی بہت ساری ایسی بچی ہوگی جو اس فیسلٹی کو اچھے سے انجوائے نہیں کر پاتی ہوگی اور اچھے سے اپنی تعلیم پہ دھیان نہیں دیتی ہوگی۔ میں سب سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں
کہ اگر آپ یہاں ہیں، ابھی 1 میں ہیں، 2 میں ہیں، تو اپنی محنت جاری رکھیے اور آگے بھی جاری رکھیں۔ بس میں 10th کلاس کا جو بچی اس بار میٹرک دینے والی ہے، میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی میٹرک ایگزام بالکل اطمینان سے دیں، کسی بھی طرح کا کوئی ڈور خوف نہیں، بالکل کانفیڈنس کے ساتھ دیں۔ اور سب سے پہلے جب میٹرک کا ایگزام دینے جائیں تو اپنے سارا چیز، ڈاکومنٹ، ایڈمٹ کارڈ، جو بھی آپ کا جو اوریجنل چیز ہے اسے لے کر جائیں، وہاں کوئی دقت آپ کو نہ ہو۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک پہلی منزل ہے آپ کا، میٹرک پاس کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آج کل ہر کوئی پاس کر لیتا ہے، لیکن منزل یہ پہلی سیڑھی ہے آپ کا۔ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو یہ پہلی سیڑھی اچھے سے کوالیفائی کیجیے اور محنت جاری رکھیے۔ اسی پہ میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ رکھ حوصلہ وہ منزل بھی آئے گا، رکھ حوصلہ وہ منزل بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا۔ منزل سے یہ پہلی منزل ہے اور منزل پانے کا مزہ بھی آئے گا۔ اور ایک شعر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے تمہارے جیسا۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا کرو کہ دنیا تمہارا نام لے اور زندگی میں آگے بڑھتے رہو۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ میں اپنے استاد جناب محترم رضوان صاحب کو بلانا چاہوں گی کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی خاص باتوں سے ہمیں نوازیں۔ جناب صدر مدرس صاحب اور سامنے موجود فرما اساتذہ کرام اور پیارے بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اورنگزیب عنایتی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس فیئر ویل کا انعقاد کیے، جس میں ٹیچرز کو اور بچوں کو اپنی اپنی تاثرات پیش کرنے کا موقع ملا۔ تو ٹیچروں کے ساتھ ہمیں بھی موقع ملا تو کچھ چند باتیں ہم بھی آپ کے سامنے کہہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی 60ویں آیت، یہ 60ویں آیت ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی کہ احسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسان کے بدلے، احسان کے علاوہ کیا ہوگا، یعنی کہ کوئی اگر آپ پر احسان کرے تو آپ اسے بھولے نہیں، بدلے آپ اسے ہمیشہ یاد رکھیں، احسان فراموش نہیں کریں۔ آپ کی زندگی میں بہت لوگ آپ کے اوپر احسان کریں گے تو آپ کوشش کریں کہ ان کے احسان کو نہیں بھولیں۔ کچھ چند احسان میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ پہلا احسان تو آپ اللہ تعالیٰ کا کریں، جنہوں نے آپ کو اس سرزمین پر افضل المخلوقات بنا کر کے پیدا کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر کے پیدا کیا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی احسان کبھی نہ بھولیں۔ آپ نے سنا ہے قارون کا خزانہ، قارون کے پاس بہت خزانہ تھا، تفسیر کا تو وقت نہیں ہے لیکن چند باتیں، قارون کے پاس بہت خزانہ تھا اور وہ اللہ کا احسان بھول گیا اور اس کا ایک دم دردناک موت ہوا۔ تو ہم کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، خوب پیسہ ہو جائے، خوب شہرت ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی احسان ہمیں نہیں بھولنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا احسان آپ کو اساتذہ کرام کا کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کو بولنا سکھاتے ہیں، آپ کو بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے، چھوٹوں کو عزت سے بات کرنا ہے، چھوٹوں سے پیار سے بات کرنا ہے، اساتذہ کرام آپ کو سکھاتے ہیں۔
اساتذہ کرام آپ کو لکھنا سکھاتے ہیں، پڑھنا سکھاتے ہیں اور ہر ایک وہ چیز سکھاتے ہیں جس سے آپ بلندیوں کو چھو سکیں. تو آپ کو اپنے زندگی بھر میں اساتذہ کرام کا احسان کبھی نہیں بھولنا ہے. اور تیسرا احسان اپنے والدین کا بھی رکھنا ہے، جو آپ کو صرف پیدا ہی نہیں کیے بلکہ آپ کو ایجوکیشن کے لیے اچھا ادارہ چن کر کے دیے. اور وہ ادارہ صرف دنیاوی ادارہ نہیں، دنیاوی کے ساتھ ساتھ آپ کو دینی تعلیم بھی دے، ایسا ادارہ کا انتخاب کیا. بہت کم بچے وہ ویسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر پاتے ہیں. تو آپ لوگ ان خوش نصیب بچوں میں سے ایک ہیں جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. تو اپنے ماں باپ کا احسان کبھی نہیں بھولنا ہے. آپ جس پوزیشن پر رہیں اپنے ماں باپ کو ہمیشہ احسان مند رہنا. بڑھاپا آنے کے بعد یہ نہیں کہ بڑھاپا آ گیا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھول جانا ہے اور دھتکارنا ہے. اور صرف اپنے ہی ماں باپ نہیں، آپ جس گھر میں جائیے گا ان کے ماں باپ کا بھی احسان آپ کو رکھنا ہے. کیونکہ آپ کو جس کی اطاعت کرنا ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے، تو ان کے لیے جو جنت کا دروازہ ہے ان کے ماں باپ ہے. تو اگر ان کے ماں باپ کا آپ احترام کیجیے گا تو ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی خوش رہیے گا اور جنت میں جائیے گا. تو آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ان ماں باپ کو بھی احترام کرنا ہے. اور چوتھا اور لاسٹ، ادارے کا احترام آپ کو کرنا ہے. ادارے کا احترام اس لیے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو آپ کو کھانے کا اچھا انتظام، رہنے کے لیے چھت، پڑھنے کے لیے اچھے اساتذہ کرام کا سلیکشن کر کے لائے ہیں. یہاں پر اچھے اساتذہ کرام یہاں پر موجود ہیں پڑھانے کے لیے، اور دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں تعلیم دینے کے لیے یہاں پر اساتذہ کرام ہے. تو ادارے کے ساتھ ساتھ ہم اس شخص کا بھی احسان مند رہیں گے جنہوں نے یہ یتیم خانہ قائم کیا. اقبال صاحب جن کی سوچ اتنی اچھی رہی کہ یتیم بچوں کو مفت پڑھانا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یتیم بچوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یتیم بچوں کے حکایت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انہوں نے یتیم بچوں کے لیے ادارہ قائم کیا، اور وہ بھی رہنا، کھانا، ہر چیز کا انتظام، پڑھائی کا بھی انتظام، جو سب سے مولیوان چیز ہے. تو ہمیں ادارے کے ساتھ ساتھ اقبال صاحب کا بھی احسان مند رہنا ہے. اور ادارے کی احسان کے متعلق کہ آپ کو ادارے کا احسان کبھی نہیں بھولنا ہے، بلکہ آپ جس ادارے میں پڑھیے اس کا احسان مند ہوئیے. اس کے علاوہ آپ زندگی میں کامیاب ہوئیے، اس کی تو دعا کرتا ہوں. اور کبھی اتنا کامیاب ہوئیے کہ کبھی موقع ملے تو آپ بھی اس ادارے میں ڈونیٹ کیجیے، تاکہ آپ جیسے اور بھی بچے اس ادارے میں اس طرح کی تعلیم لے سکیں، اور یہ ہمیشہ تا قیامت تک یہ ادارہ اسی طرح چلتا رہے. اس کے بعد ہم جو میٹرک کا ایگزام دے رہی بچیاں ان کے لیے بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ جس طرح سے نرنتر آپ 10ویں کی تیاری کر رہے ہیں، اسی طرح آپ تیاری کو جاری رکھیں اور اچھے سے ایگزام دیں اور اچھے نمبرات لائیں. اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کروں. میٹرک کرنے کے بعد آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے جس چیز کی تیاری کرنا ہے، چاہے آپ کو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل جو بھی بننا ہے، تو اس کے لیے آگے کی تیاری کیسے کرے، چاہے تو اپنے بڑوں سے یا اپنے اساتذہ کرام سے اسے پوچھے اور ایک لچ بنا کے آگے پڑھیں تو ہمیں آگے پڑھ کر کے کیا بننا ہے. اسی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جناب صدر مدرس صاحب، ایڈیڈ اردو میڈیم اسکول اور جی ایم او ہائی اسکول کے پرنسپل صاحب اور تمام اساتذہ
प्यारे बच्चियों और बाजियों, आज ये विदाई समारोह है और इस मौके पर हमें कुछ बोलने का अवसर मिला है। मैं उन बच्चियों को सलाह देता हूं को जिस तरह से अव्वल दर्जे से, जैसे एक सना सुल्तान है, सना सुल्तान को हमने बचपन से यानी KG 2 से लेकर आज 10वां क्लास तक ले गई और उसके बाद वो यहाँ से आज विदा हो गई और वो इस तरह से अपनी तालीम को आगे भी जारी रखे। मैं दुआ करता हूँ कि जो भी बच्ची मैट्रिक में गई है वो आने वाले एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर लाए और करीने से लिखे और किसी बात का डर, किसी बात का भय न रहे और सारे प्रश्न के उत्तर को देना है। सारे प्रश्न, एक भी प्रश्न छूटना नहीं पाए। बहुत सी बच्चियां ऐसी होती हैं कि हिंदी में 2 गद्यांश आता है, पहला में 2, दूसरा में 2। करती क्या है कि दोनों गद्यांश को, पहले ही वाले गद्यांश को दोनों को उतार देती। यहाँ भी देखने को मिला और भी हम टेस्ट वगैरह में देखते हैं, वहां के भी होता क्या है कि ये बताया नहीं जाता कि किस कॉलम से कितना गद्यांश देना है उत्तर, कितने को नहीं देना। बच्चा करता क्या है कि दोनों एक ही सीरीज से दोनों का उत्तर दे देता। ऐसा करने पर आपको एक ही प्रश्न का जो है नंबर मिलता है और आप दूसरे से वंचित हो जाइएगा। इसलिए आपसे अनुरोध, आपसे गुजारिश ये कर रहे हैं कि आप ऐसा भूल ना करें और सभी प्रश्न का उत्तर दें। समय का ध्यान रखें, वास्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने में जल्दी करें क्योंकि 1 घंटे में उसे जो है आप दे देंगे ताकि आप जो है फिर लिखित परीक्षा जो होती है वो देंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर लाए और अपने खानदान का और साथ साथ स्कूल का भी नाम रोशन करें। और ये दुआ है कि आप लोग, और ये भी कहना है कि आप लोग आने वाले बच्चियों को भी थोड़ा मशवरा दें कि पढ़ें लिखें और अगर दूर की बच्चियां हैं तो उनको भी इस यतीम खाने के बारे में, इस अनाथालय के बारे में बताएं कि कैसी हमने पढ़ाई करके आई। तरबियत, तहजीब, सबसे पहला तो ये जो है नमाज वक्त पर जो पढ़ाई होती है उसको आज तक हमने कितना लगा गए लेकिन ये वक्त पर नमाज नहीं देखा। आज इसका यतीम खाने का बहुत बड़ा एहसान है कि छोटी बच्ची हो, बड़ी बच्ची हो, नमाज खत्म, अज़ान खत्म होने की दुआ, खाने की दुआ, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमको याद है। मैं दुआ करता हूँ कि मैट्रिक में जाने पढ़े और अच्छे से अच्छे नंबर लाए ताकि अपना नाम रोशन कर। खुदा हाफिज़। नाम नजमुल है और उर्दू एडेड बड़ी स्कूल के हेडमास्टर जनाब अब्दुल्ला साहब और वहाँ से आए हुए उस्ताद कराम और अजीज तालिबान। बहुत खुशी की बात है कि लड़कियां पढ़ते पढ़ते इस मुकाम पर पहुंच गई हैं कि मैट्रिक का इम्तहान देने के बाद अब यहाँ से रुखसत होगी। अल्लाह करे इनको उम्दा नंबर से कामयाबी मिले, जिससे उनको भी फायदा होगा और इदारे का नाम भी रोशन होगा। इस यतीमखाना से इतनी सारी लड़कियां जो पास करके जा रही हैं वो आगे भी कामयाब हों। यहाँ से पास होने के बाद बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो इदारे का नाम रोशन कर रही हैं। यहाँ से पास होने के बाद लड़कियां डॉक्टर भी बनी, बायोटेक्नोलॉजी में MSc भी कर रही हैं और कुछ लड़कियां यहाँ
बिहार गवर्नमेंट में जॉब भी कर रही हैं। कुछ लड़कियां टीचर भी बनी हैं और कुछ लड़कियां ब्लॉक में भी एम्प्लॉय हैं। ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि अदारा इन बच्चियों को इस तरीके से बना रहा है कि वो दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो, क्योंकि इदारे में इस तरह की तालीम दी जाती है कि दुनियावी कामयाबी भी मिले और दीनी कामयाबी भी मिले। यहाँ तालीम के साथ साथ तहजीब व तमद्दुन, अखलाक, नमाज, रोज़ा, सिलाई कटाई, बुनाई, इसके अलावा और भी बहुत सारे उमूर खानादारी के भी हुनर उनको दिया जाता है, ताकि बच्चियां हर फील्ड में जाकर के कामयाबी हासिल करें और उनको ज़िंदगी में फ़ायदा हो और इदारे का भी नाम हो। इसके लिए लड़कियां यहाँ जो दाखिला लेती हैं और इस दाखिला लेने के बाद यहाँ रहती हैं और तालीम हासिल करती हैं, इन तालीम हासिल करने में इदारे का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि यहाँ के उस्ताद किराम उनको इस तरीके से बनाते हैं कि उनको दुनिया में कामयाबी मिले। इसलिए लड़कियों को भी चाहिए कि भाई दिल से मेहनत करें, ध्यान दे के पढ़ाई करें और उस्ताद किराम की हर बातों पर अमल करने की कोशिश करें। उस्ताद किराम का भी फर्ज बनता है तो उनको इस तरीके से तराशें जिस तरीके से टेढ़े मेढ़े पत्थर को तराश करके एक कीमती पत्थर बनाया जाता है, तो उस्ताद किराम का भी फर्ज बनता है कि भाई उनको इस तरीके से तराशें कि आगे दुनिया में कामयाबी हासिल हो। क्योंकि आजकल तालीम का इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है कि दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए हल्की फुल्की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। हल्की फुल्की पढ़ाई अगर जो हासिल करेगा या कोई कराएगा, कैन नॉट बी सक्सेस इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए पत्थर को तराशने वाला का भी फर्ज बनता है कि पत्थर को इस तरीके से कीमती बनाए, तराशे कि वो दुनिया में नाम रोशन करे, हर मैदान में आगे रहे। जिस तरीके से यतीम खाना के लड़कों ने मैच जीता, और मैच इसलिए जीता कि किसी में खूबी बैटिंग करने की, किसी में खूबी फील्डिंग करने की, किसी में खूबी बॉलिंग करने की। उसी तरीके से उस्ताद किराम में भी ये खूबी होनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट में जो माहिर हैं वो अपनी तालीम बच्चों को या बच्चियों को इस तरीके से दें ताकि दुनिया में वो नाम रोशन करे और वो तालीम उनको कामयाबी की तरफ ले जाए। इसलिए कि भाई तालीम ही एक ऐसा जरिया है जिससे इंसान आगे बढ़ सकता है। तालीम के बगैर हम लोग दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते हैं, और तालीम ऐसी हासिल करें कि दुनिया में नाम रोशन हो और उनकी इज्जत भी हो और पैसा कमाने का एक जरिया भी हो। इसलिए तालीम हल्की फुल्की हासिल ना करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करने की कोशिश करें। इसके लिए बच्चियों को भी मेहनत करना है और उस्ताद किराम को भी मेहनत करना है। दोनों की मेहनत एक जगह लगेगी, इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाबी होगी। जिस तरीके से आज लड़कियां अव्वल से पास करते करते 10th क्लास में आ गई हैं और फरवरी में उनका जो फाइनल एग्जाम होगा वो फाइनल एग्जाम में अल्लाह करे कामयाबी हासिल हो और अच्छे नंबर से पास करें। क्योंकि जिस तरीके से आज लड़कियां पास करेंगी उसी तरीके से पिछले साल और भी पिछले साल भी बहुत सारी लड़कियां जो है यहाँ से पास करके जो गई हैं वो जाने के बाद आज आईए में भी कामयाबी, कोई बीए में भी कामयाबी और बहुत सी लड़कियां एमए में भी अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ से पास करने के बाद बहुत सारी लड़कियां जो आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर गई हैं वो भी कामयाब हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद
इतनी अच्छी और मजबूत यहाँ से मिली है कि भाई आज वो हर जगह हर फील्ड में वो कामयाबी हासिल कर रही है। इसलिए आपका भी फर्ज है या उससे जो नीचे क्लास की जो लड़कियाँ उनका भी फर्ज है कि अपनी बुनियाद को इस तरीके से मुस्तहकम बनाए और कि भाई दुनिया में हर फील्ड में वो कामयाब हो जाए। और इनकी बुनियाद को बनाने में हर लोगों की कारकर्दगी अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चियां आगे अच्छे नंबरों से कामयाब हों और आगे भी उनकी बुनियाद इतनी मजबूत हो कि उनको पढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानियां ना हो। मैं इसी के साथ अपनी बात को इख्तिताम करता हूँ और वक्त की कमी की वजह कर बहुत सारे और भी इनामात के प्रोग्राम होने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी बात को इख्तिताम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।